اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. وقال مجاهد رحمه الله: هم النصارى. وقد يكون أعم من ذلك، يأخذون عرض هذا الأدنى أي يعتاذون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا ويصرفون أنفسهم ويؤدونها بالتوبة، وكلما لاح لهم مثل الأول بقوا فيه. ولهذا قال تعالى: وإن يأتهم أرض مثله يأخذوه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فخلف من بعدہم خلف. کیا معنی؟ یعنی ایک نسل کے بعد، ایک جیل کے بعد دوسری جیل آ گئے. اب پہلی نسل میں جو لوگ تھے ان میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے، جیسا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی آیات مبارک میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ. بعض جو تھے ان میں سے ماشاءاللہ صالحین تھے اور بعض جو تھے وہ طالح تھے. جیسے کہ ساری دنیا میں، کائنات میں، ہر جماعت کے اندر، ہر دور میں، ہر امت میں یہ ہوتا آیا ہے کہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور اس میں برے بھی ہوتے ہیں. اب جب وہ جیل، وہ نسل فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کے بعد نئی نسل آ گئی. فخلف من بعدہم خلف. یاد رکھیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے خلیفہ، ایک لفظ ہوتا ہے خلیفہ، اور ایک لفظ ہوتا ہے مصدر کے ساتھ خلف. ایک ہوتا ہے خلافہ یا خلوفو، خلافہ ماضی کے صیغے کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے خلف مصدر یعنی سکون کے ساتھ، جزم کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ خلافہ، تو خلافہ کا معنی ہوتا ہے اچھا، جو اس کے بعد اچھا خلیفہ آیا. جیسے قرآن پاک نے فرمایا: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم لیستخلفنہم فی الارض. تو وہاں بھی مراد خلافت ہے. جیسے اللہ نے فرمایا قصہ آدم علیہ السلام میں: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا: یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. تو یاد رکھیں کہ خلیفہ وہ تو معنی ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو بعد میں آنے والا ہو. اور لفظ خلف جو ہے وہ اکثر استعمال اس کا ہوتا ہے جب کوئی بعد میں آنے والا برا ہو، یعنی اچھا نہ ہو. جیسے کہ والد اچھا تھا، اولاد اچھی نہ ہوئی، تو ہم وہاں کہیں گے کہ بھئی یہ خلف ہے جو ہے نا یہ اچھے. تو اس دونوں لفظوں میں تھوڑا فرق ہے. خلافہ اگر خلیفہ ہو یعنی زیادہ بہتر، خیر میں استعمال. خلف مصدر ہو تو زیادہ استعمال شر میں ہوتا. ہو سکتا ہے اولاد اچھی بھی ہو، ورنہ عام طور پر اس کا اغلب استعمال جو ہے وہ شر میں ہوتا.
اللہ نے فرمایا فخلفا، اس کے بعد جو ہے نا خلف، ان کے بعد وہ اچھے لوگوں کے بعد جو جیل آئی، الذین ورثوا الکتاب، وہ تورات کتاب کے وارث ہوئے، کیونکہ وہی ان کے بعد آنے والے لوگ تھے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ بجائے تورات پہ عمل کرنے کے، بجائے اتباع سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بجائے اتباع شریعت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں نے یہ کیا کہ معمولی فوائد دنیا کے بدلے میں ان لوگوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا۔ یعنی جو بھی ان کو کوئی بڑا آدمی آ جاتا تو فوراً ان کے لیے فتویٰ بدل دیتے، فوراً ان کے لیے احکام بدل دیتے اور اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیتے۔ تحریف دو قسم کی ہوتی ہے، بعض اوقات تو اللہ معاف فرمائے کہ لوگ لفظ بھی بدل دیتے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفظ تو نہیں بدلتے لیکن معانی بدل دیتے، یعنی اس کا ایک آیت ہے اس کے دو ترجمے ممکن ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ جو فائدہ ہو رہا ہے وہی معنی لے لیا، یا اپنے منشے کے معنی پہنا لیے، یا اس کی تعبیر ایسے انداز میں کی کہ جہاں ان کا فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ اچھا، یأخذون عرض هذا الادنی، ادنا جو ہے یہ یاد رکھیں اس کا معنی یا تو دنو سے ہے، ادنا کا معنی قریب، جیسے دنیا، یہ دنیا ہے اور آخرت۔ اب دنیا کیوں دنیا کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، اس میں جی رہے ہیں، آخرت تو بعد میں آئے گی، تو اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب ہے۔ تو ادنا جو ہے وہ دنو سے ہے، ادنا مانا قریب، تو ان کو جو ظاہری پیسے ملتے ہیں، نفع ملتا ہے، وہ تو قریب ہے نا، فوری فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آخرت کا تو ادھار ہے نا کہ کب مریں گے، کب اٹھیں گے اور پھر آخرت کے انعام و اکرام ملیں گے، وہ تو مومن کا ایمان ہوتا ہے، ورنہ دنیا دار تو نقد کے فائدے کو دیکھتا ہے، وہ ادھار پہ تو نہیں بیٹھا رہتا۔ تو یہ لوگ بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے عرض هذا الادنی، یا ادنا ہوتا ہے دناعت سے، دناعت کا معنی ہوتا ہے خست، خسیس اور ذلیل اور حقیر چیز، کہ اللہ کی تورات اور قرآن کے مقابلے میں کوئی بندہ پیسے لے لے اور اللہ کی آیات کو بدل ڈالے، تو اللہ کی قرآن کے مقابلے میں یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ دولت کیا ہے؟ یہ تو خسیس چیز ہے، ذلیل چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، یہ تو کسی کے پاس نہیں رہتی۔ اگر ہمارے والدین کے پاس تھی، ان کے بعد ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہماری اولادوں کے پاس، ان کے بعد کسی اور کے پاس، اس لیے کہ ساری دنیا میں جو مدار ہوتی ہے دولت کی وہ ذہب ہے، سونا ہے۔ تو عربی میں ذہب کو ذہب کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ ذہب، جانے والا، آپ سے گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، اس کے بعد چلا گیا۔ شادی کو کہتے ہیں فضہ، فضہ معنی ما یتفضل، یعنی جو چیز جو ہے بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تو چیزیں ویسے فانی ہیں، ان کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ ان کو لے کے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالتے ہیں۔ اس لیے فرمایا خلف، ان کے بعد جو وارث بنے کتاب کے، یأخذون عرض هذا الادنی، کہ دنیا کا ظاہری اور قلیل اور حقیر فائدہ لے کر اللہ کے احکام کو بدل ڈالتے تھے، اس کے بعد حق کے بدلے میں اس کو بدل دیتے، اور پھر یہ سوچتے کہ ہم گناہ تو کر رہے ہیں، غلطی تو کر رہے ہیں، لیکن انشاء ہم توبہ کر لیں گے۔ حالانکہ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے توبہ کی توفیق بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ مجھے اللہ رحمت فرمائے، بعض اوقات آدمی اپنے گناہ میں اس کیفیت میں مر جاتا ہے کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو اس لیے آدمی کا اس گمان میں رہنا کہ ابھی تو گناہ کرتے رہو، جوانی ہے جی، کھاؤ پیو اور پھر توبہ کر لیں گے، بہت بڑی جہالت ہے۔ کیا پتا موت تو بچے کو بھی آ جاتی ہے، موت تو جوانوں کو بھی آ جاتی ہے اور بوڑھوں کو نہیں آتی۔ کتنی دنیا میں باپ زندہ ہیں اور اولادیں چلی گئی، کتنی دنیا میں بوڑھے بوڑھے لوگ ابھی تک پھر رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ چلے گئے۔ تو اس لیے اس دھوکے میں رہنا جو ہے یہ اور بہت بڑا دھوکہ ہے اپنے ساتھ۔ اب اس کے بعد کہتا ہے کہ یعنی ان کا دماغ میں یہ تھا کہ ہم توبہ کر لیں گے، لیکن کلما لاح لهم مثل الاول، پھر کوئی بڑا آدمی آ جاتا، پھر ان کے لیے کوئی پیسے پیش کر دیتا، پھر قرآن بدل دیتے، تورات بدل دیتے۔ جیسے کہ سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور پاک نے پوچھا یہودیوں سے، صاحب تورات لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری کتاب تورات میں زنا کی کیا سزا ہے؟ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جو ہے وہ زنا کرے، گناہ کرے تو کیا سزا ہے؟
تو انہوں نے کہا حضور ہمارے یہاں تو بس اتنی سزا ہے کہ ہم اس کا منہ کالا کر کے کسی گدھے پہ بٹھا دیتے ہیں اور بعض اوقات ان کا سر مونڈ دیتے ہیں اور ان کو الٹا یعنی گدھے کا جدھر رخ ہے ادھر پشت کر دیتے ہیں، جدھر پشت ہے ادھر رخ کر دیتے ہیں اور بازار میں گھما دیتے ہیں، اور کبھی ان کو 2-4 بس سے جوتے بھی مار دیتے ہیں کہ ذلت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی تورات کے حکم کو بدل ڈالا، جھوٹ بولا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا کہ آمنہ کے لال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرمائیں کہ تورات لے آؤ، کیونکہ تورات میں وہی حکم ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، تورات میں وہی حکم ہے جو شریعت اسلام میں ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کی سزا رجم ہے۔ اور رجم کا کیا معنی کہ گڑھا کھود کے ان کو یہاں تک دفن کر کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا کہ اب ان کو اس معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اس معاشرے میں رہیں گے تو یہ کینسر پھیلائیں گے، یہ ایڈز کو آگے پھیلائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ اور اگر دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو دونوں کو 100 درے جو ہیں وہ مارے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا فاتونی بالتورات، لے آؤ اللہ کی کتاب تورات۔ انہوں نے کہا جی حاضر لے آتے۔ وہ بڑے خوش تھے کہ تورات اگر ہم لے بھی آئیں گے تو سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تورات نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ تورات جو ہے وہ عربی زبان میں تو نہیں ہے، تورات تو عبرانی زبان میں ہے۔ سابقہ کتابیں جو ہیں وہ یا سریانی زبان میں تھیں یا عبرانی زبان میں تھیں۔ عربی میں تو اللہ نے صرف قرآن نازل فرمایا ہے، باقی کتب سابقہ جو ہیں وہ عربی میں نہیں تھی، وہ سابقہ کتب جو ہیں وہ سریانی میں تھی یا عبرانی میں تھی۔ تو وہ لے آئے تورات اور انہوں نے وہی جگہ کھول کے حضور کے سامنے رکھ دی، لیکن وہ یہودی جو تھا اس نے ایسے کیا کہ اس طرح جو ہاتھ رکھا نا تو آیت پہ ہاتھ رکھ لیا اور باقی عبارت پڑھنے لگیا کہ حضور دیکھیں یہاں تو کوئی حکم نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام جو کہ عالم تھے تورات کے، انہوں نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا حضور اس کو کہو کہ ہاتھ اٹھائے۔ تو جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ یتلألأ کہ آیت رجم ایسے چمک رہی تھی جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تورات میں بھی وہی حکم تھا جو حکم اللہ کے دین اسلام میں ہے۔ تو اس لیے یہ یہود کی پرانی عادت تھی کہ وہ پیسے لے کر اللہ کی کتاب کو بدل دیتے، یعنی بڑے آدمی سے گناہ ہو گیا تو سزا نرم کر دی، اور اگر کسی غریب سے گناہ ہو گیا تو پوری کی پوری ڈوز پلا دی۔ تو یہ ان کی عادت ہے۔ اللہ نے یہ واقعات ہمیں کیوں سنائے ہیں؟ اس لیے کہ آج حضور کی امت میں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارک میں بھی ایسے علماء سو ملتے ہیں جو اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بدل دیتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو بدل دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اب بھی دنیا میں موجود ہیں کہ بڑا آدمی کوئی فتویٰ حاصل کرے گا تو اس کے منشے پہ فتویٰ دے دیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کے ملک میں جو آئلی قوانین ہیں یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے قرآن کی اس طرح تحریف کی گئی ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف آدمی آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ کہے کہ نماز پہلے پڑھ لیتی ہے وضو بعد میں کریں گے؟ ایسا کوئی پاگل دیکھا ہے آپ نے کہ جو یہ فیصلہ کر لے کہ بھئی نماز تو پڑھ لیتے ہیں پہلے، کیونکہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، رش ہوگا حمام میں، اور وضو جو ہے نماز کا وہ بعد میں کر لیں گے؟ ایسا کوئی آپ نے دیکھا ہے احمق؟ یہ احمق آپ کے قانون میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طلاق تو پہلے دے دو، صلح بعد میں کراؤ۔ یہ کیسا دنیا میں بے وقوف آدمی ہے کہ پہلے آدمی طلاق دے دے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، دعا کرے اللہ ہر مسلمان کو طلاق سے بچائے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے یہاں سب سے مبغوض بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے، اور جب کسی عورت کو طلاق ہو تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، اللہ ہر گھرانے کی عزتوں کو قیامت تک محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کہیں جھگڑے ہیں تو اصلاح کا ذریعہ پیدا فرما دے۔ تو لیکن یاد رکھو کہ یہ کیا قانون ہوا کہ طلاق دے دو،
طلاق دینے کے بعد چیئرمین یونین کونسل کو مطلع کرو کہ جی میں نے اپنی مسمات فلاں بیوی کو طلاق دے دی ہے. اب نوٹس دینے کے بعد وہ ایک نوٹس جاری کرے گا خاوند کو بھی اور بیوی کو بھی کہ تم لوگ جو ہے ثالثی کے لیے اپنے اپنے ثالث مقرر کرو. وہ ثالث مقرر کریں گے، وہ کوشش کریں گے، ناکام ہو گئے تو چیئرمین اس کو مؤثر کر دے گا. یعنی طلاق دینا اللہ نے شوہر کا حق رکھا ہے یا چیئرمین کا حق رکھا ہے؟ نہ طلاق جو ہے مؤثر کرنے کا حق طلاق تو دے رہا ہے خامند اور مؤثر کر رہا ہے یونین کونسل کا چیئرمین. پاگل ہو گئی ہے دنیا. اچھا طلاق تو پہلے دے دی پھر سلو کا کیا مانا؟ طلاق تو ہو گئی. یہ تو ایسی بدبخت چیز ہے طلاق کہ حضور نے فرمایا کہ ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعطاء. حضور نے فرمایا تین چیزوں سے کبھی نہ کھیلا کرو، نکاح، طلاق اور عطاء. یہ تو اگر منہ سے مذاق میں بھی نکل جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. ہنستے ہنستے کھیل میں مذاق میں بیوی کو ویسے ہنسی مذاق میں ڈرا رہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ہو گئی. جدن ثلاثن جدہن جدن وہزلہن جدن. حضور نے فرمایا ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، لہذا یہ لفظ کبھی زبان پہ نہیں آنا چاہیے. تو اب جناب جب اس نے طلاق دے دی تو بات تو ختم ہو گئی، پھر سلو کا کیا مانا؟ حالانکہ قاعدہ کیا تھا؟ قاعدہ قرآن یہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اگر تمہیں ڈر ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہے اور آثار خطرناک ہے کہ پتہ نہیں کیا نتی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ نے فرمایا دونوں جو ہیں ایک ایک حکم بنائے اور حکم کوشش کریں کہ سلو ہو جائے اور طلاق نہ ہو. یہ نہیں کہ پہلے طلاق ہو جائے سلو بعد میں کراتے رہو. یہ تو وہی ہوا نماز پہلے پڑھ لو اور وضو بعد میں کرتے رہو. یہ اچھا قانون ہے. اللہ وجہ کیا ہے کہ قرآن کو سمجھتے نہیں تھے. بنانے والے پرویز جیسے منکرین حدیث تھے، منکرین اسلام تھے اور انہوں نے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا اور قرآن کو سمجھا بھی نہیں. ورنہ قرآن کہتا ہے سلو کراؤ، لیکن پہلے کہ ان خفتم شقاق بینہما، اگر تم ڈر گئے، تمہیں محسوس ہوا کہ دونوں میں شقاق ہو گیا ہے. شقاق کہتے ہیں شق، یعنی ایک اس شق میں ہے ایک اس شق میں ہے، ایک کا منہ ادھر ہے اور ایک کا منہ ادھر ہے، میاں کا منہ ادھر ہے اور مانا یہ ہے کہ اب گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اب کیا کرو؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اب دونوں کے حکم بناؤ. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں اگر سلو کی نیت کریں گے تو اللہ توفیق دیں گے، سلو ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ دونوں کی نیت ٹھیک ہو. دونوں سلو کرانا چاہتے ہوں، اگر دونوں لڑانا چاہتے ہوں تو پھر سلو کیسے؟ اسی لیے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیث اور بی بی بریرہ کے بارے میں حضور پاک نے بی بی بریرہ کو طلب فرمایا اور آپ نے فرمایا بی بی بریرہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ مغیث کا کیا حال ہے، تمہارا شوہر کتنا پریشان ہے بیچارہ. بی بی بریرہ جو تھی وہ اس کو خاوند سے نفرت ہو گئی. حضور پاک نے خود بلا لیا، فرمایا کہ بریرہ کچھ عقل کرو، دیکھو تمہارا خاوند بیچارہ تمہارے لیے روتا ہے، تمہارے لیے بیچارہ پریشان ہے، تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا ہے غریب، تم سنو کیوں نہیں کر لیتی ہیں اس کے ساتھ؟ اس نے کہا حضور سیدھی سی بات، اگر سلو کرنے کا آپ کا حکم ہے، یعنی آپ حکم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سلو کر لوں تو آپ کا حکم میری آنکھوں پر ہے، میری زندگی ختم ہو جائے میں آپ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتی. لیکن واضح فرمائیں آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ دیکھو کتنا بیویاں سمجھدار، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کتنا دین کی باریکی کی بات کی اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں اپنے خاوند مغیث کے ساتھ گزارا کروں، یہ حکم ہے یا مشورہ؟ حضور نے فرمایا حکم نہیں.
بالکل حکم نہیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ اسی سے مسئلہ نکالا گیا کہ والدین جو ہیں زبردستی حکم نہ دیا کریں۔ اگر بیٹیاں نافرمانی کریں، وہ بے حیا ہیں، تو والدین جو ان پر ظلم کریں وہ کیا ہیں؟ وہ بھی تو ظالم نہ بنے۔ تو اس نے کہا حضور مشورہ ہے، تو بی بی حضور نے فرمایا ہاں بریرہ مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور پھر میں نہیں مان سکتی مشورہ۔ دیکھو کتنی کھلی بات ہے، اللہ کے نبی کو سامنے کہہ رہے، کوئی منافقت نہیں۔ اس نے کہا حضور پھر میں نہیں مان سکتی، میں بالکل میرے دل میں اللہ نے کوئی ایسی نفرت ڈال دی ہے کہ میں اس کو دیکھوں تو مجھے نفرت ہوتی ہے، میں کیسے گزارا کروں؟ جس بندے کو دیکھنے سے مجھے نفرت ہے، میں اس کے حقوق کیسے ادا کروں گا؟ حضور نے فرمایا اچھا بریرہ ایک بات سنو، کیونکہ اب طلاق کی خواہش تم کر رہی ہو، وہ تو طلاق دینا نہیں چاہتا بیچارہ، وہ تو کہتا ہے سلو ہو جائے۔ طلاق کی تمنا تم کر رہی ہو، جسے اسلام کی شریعت میں کہتے ہیں خلو۔ خلو کا معنی بیوی طلاق طلب کرے، اور اگر نہ حق طلاق طلب کرے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور جہنم میں جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم چونکہ طلاق طلب حل تردین الیہ حدیقت، وہ جو تم کو اس نے باغ دیا، زمین دی، نکاح میں، مہر میں، اور تمہارے لیے اتنا خرچہ کیا، وہ تم سارا واپس کر دو گی اس کو، کیونکہ طلاق تو تم چاہ رہی ہو، وہ تو نہیں دے رہا۔ تو اس نے کہا حضور صرف میں وہ واپس نہیں کر دوں گی، اور بھی کچھ لیتا ہے تو میری جان چھوڑ دے، اور بھی مجھ سے کچھ لینا چاہے نا وہ بھی میں دیتی ہوں، وہ بھی لے لے جو کچھ مجھے دیا ہے۔ حضرت فرمایا اچھا واپس کر دو، اور وہ بھی سکھا کے طلاق دے، خلاص بول ہو گیا۔ تو اس لیے مانا یہ ہے کہ پہلے سلو کراؤ، یہ نہیں کہ طلاق ہو جائے بعد میں سلو کراؤ۔ اسی کو کہتے ہیں کہ فائدے کے لیے اللہ کے قرآن کو بدل دینا، اللہ کے احکام کو بدل دینا۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سود جو زمانہ رسول عربی میں حرام تھا وہ تھا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، کہ سود در سود جو ہے وہ حرام ہے، لیکن صرف سود جو ہے وہ اس کا تو کوئی حل نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرا سود یہ تھا کہ ساہوکار پیسے دیتے تھے اور غریب سے سود لیتے تھے، اب تو بینک ہمیں بھی سود دیتا ہے اور ہم اس کو سود دیتے ہیں، تو دونوں طرف ہے، تجارت ہو گئی۔ تو یہ بھی اللہ کے حکم کو بدل دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بدل دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ربا کی اور تجارت کی تعریف معین فرما دی۔ اب اس میں جو آپ ہیرا پھیری کریں، اسلامی کھاتا نام رکھ لیں، آپ اس کو نفع نقصان کے کھاتے کا نام دے دیں، آپ اس کو سروس چارجز کا بہانہ لگا دیں، آپ اس کے نام لاکھ بدلنے جا رہے ہیں، حرام حرام رہے گا۔ یہ تو پھر ایسے ہو جائے گا کہ کوئی یہ کہے حضور نے فرمایا کتا حرام ہے، جو اس زمانے میں تھا، اب کا کتا تو بڑا شیمپو سے نہلایا ہوا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، یہ کیسے حرام ہو گیا؟ اور خنزیر حضور کے زمانے والا حرام ہے، وہ جنگل میں پلتا تھا، اب تو ہم خود گھروں میں پالتے ہیں، بن مانس بھی پالتے ہیں، خنزیر بھی پالتے ہیں، چیتے بھی پالتے ہیں، تو یہ تو پالتو ہوا، یہ تو حلال ہو گیا۔ یہ تو پھر اللہ کے دین کو بدل ڈالنا ہے، اور یہی بلا تھی یہودیوں میں، اور وہاں سے منتقل ہوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمانوں میں، سب سے زیادہ روافض میں، اس کے بعد خوارج و نواسب میں، اور اس کے بعد پھر جتنے فرق معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، مشبہہ ہیں، مجسمہ ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں آئیں، انہوں نے اللہ کے قرآن کو بدلنا شروع کیا، کہیں حرف بدلنے کی کوشش کی اور کہیں معنی بدلنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آپ کو ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِيَّاتِهِمْ أَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہیں ہم نے غلط کیا، لیکن ان کو اگر پھر بھی کوئی دنیا دولت پیسہ مل جائے، ان کو پیشکش ہو جائے، تو پھر یہ اسی طرح کریں گے، پھر بھی اللہ کے احکام کو بدل دیں گے۔ وَكَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَعْمَلُونَ الذَّنبَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ مِنْهُ وَيَعْتَرِفُونَ لِلَّهِ فَإِنَّ
أراد ذلك الذنب أخذوه. حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ یعملون الذنب، گناہ کرتے تھے پھر توبہ کرتے تھے کہ ہم نے گناہ کیا پھر توبہ کر لی، لیکن پھر وہ گناہ سامنے آیا تو دوبارہ پھر اس گناہ میں پڑ گئے. تو یہ استہزاء ہے. یاد رکھیں کہ توبہ آدمی کرے اور دوبارہ گناہوں میں پڑے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ندامت ہو، ندامت کے ساتھ گناہ کو ہمیشہ چھوڑ دے اور پھر گناہ کو نہ کرنے کا فیصلہ کرے، پھر جا کے توبہ ہوتی ہے. اور انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں جن سے گناہ ہو جاتا ہے اور ہو بھی غلطی سے جاتا ہے اور فوراً توبہ کرتے ہیں. ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں جو گناہوں میں مبتلا رہیں اور جب موت کی گھڑی آ جائے، جب نزع کا وقت آ جائے، جب غرغرہ لگ جائے پھر توبہ کرے تو پھر میں توبہ قبول نہیں کروں گا. یاد رکھو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح اذا طلعت الشمس من مغربها، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس لیے حکم ہے کہ توبو، جلدی توبہ کرو. اس لیے حکم ہے کہ فوراً اپنے گناہوں کا محاسبہ کرو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قیامت کے حساب آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ میں نے زندگی میں کیا کیا ہے، میرا دل کیسے گزرتا ہے، میری راتیں کیسے گزرتی ہیں، میری زبان پہ کتنا اللہ کا ذکر ہے اور کتنا جھوٹ ہے، میری آنکھیں کتنا گناہ دیکھتی ہیں اور کتنا حیا دیکھتی ہیں. اپنا محاسبہ کریں اور اللہ کے دروازے پہ توبہ کریں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو آج کل ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ تو پھر تقاضا ہے کہ اس سے ہم توبہ کریں. کہ یہ تو ہم استدعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ ملتزم پہ کھڑے ہیں، کعبہ سامنے ہے، یا اللہ میری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ ہے. باہر نکل کے سگریٹ شروع کر دے گا، آگے جا کے شیو کرا لے گا اور آگے جا کے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. تو چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کدھر گئی؟ یہ جو خدا کے کعبے میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ، میری چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ، اور یا اللہ استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب صغیرۃ کبیرۃ، اور ابھی حرم سے نکلے گا اور پہلا کام سگریٹ، دوسرا کام اگر ایک دن گزر گیا ہو تو شیو، اور تیسرا کام بیٹھ کے جناب شروع ہو جائیں گے ساری دنیا کی غیبت، گلہ اور گناہ اور جھوٹ اور تکبر، استکبار، اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، تم کیا اور ہم کیا، ہم تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اس کا غضب آئے تو پھر تو عالم کے عالم تباہ ہو جاتے ہیں. ہم کیا ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کرو تو پکی کرو. توبو توبۃ نصوحا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کما قال سعید بن جبیر کہ وہ ایسا قال مجاہد فی قوله تبارک و تعالی یاخذون عرض هذا الادنى یاخذون هذا الادنى قال یا لا يشرب لهم شيء من الدنيا الا اخذوه حلالا كان او حراما ويتمنون المغفرة. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان یہودیوں کا یہ قاعدہ تھا، یہودیوں کے بڑے بڑے راہب، یہودیوں کے بڑے بڑے پنڈت جو تھے، بڑے بڑے پادری جو تھے، ان کا قاعدہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مال آتا، پیسہ آتا، دولت آتی، لے لیتے. یہ بھی پتہ نہیں کرتے تھے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. آج ایمان سے کہو ہمارا کیا حال ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں، غور کر لیں. خاص طور پہ میری برادری، مولوی صاحبان، مساجد والے، مدارس والے، کتاب غور کر لیں کہ ہمیں جو پیسے ملتے ہیں، آپ نے بھی کبھی پوچھا ہے کہ جناب یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ہدیہ ہے، کیا بلا ہے؟ آپ نے بھی کبھی دینے والے سے پوچھا ہے کہ جناب ماشاءاللہ جو آپ اتنے پیسے خیرات فرما رہے ہیں، آپ کا بزنس کیا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟
آپ نے کبھی تحقیق کی ہے؟ آپ تو خود جا کے بینکوں کے افتتاح کرتے ہیں اور جناب بینکوں کی مساجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، حالانکہ کون مولوی نہیں جانتا کہ سود کے پیسے سے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ اگر کسی کی زمین ناجائز لے کر مسجد بنائی جائے تو نماز حرام ہے۔ اگر کسی آدمی کی جائیداد اس کی رضامندی کے بغیر چھین کے مسجدیں بنا دیں وہ حرام ہے، نماز ادا نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں آپ جو ہمیں مثال کے طور پر سرکاری بات، یہاں تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اسلام کی حکومت ہے، ان کے علاوہ جو اسلامی ملک کہلاتے ہیں، حالانکہ ان کو مسلمانوں کے ملک کہلانا چاہیے، اسلامی ملک کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ مسلمانوں کے ملک ہیں کہ مسلمان رہتے ہیں اس میں، اسلامی تو تب بنے جب اسلام نافذ ہو، جب اسلام کو بطور دستور نافذ کیا جائے تو پھر آپ کو حق ہے آپ کہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، ورنہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں مسلمان رہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ حفاظت کرے، اللہ ان کو کامیاب کرے، اللہ تبارک و تعالی وہاں ایسے حالات پیدا کرے کہ اسلام نافذ ہو جائے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو سرکار کے خزانے سے مولوی صاحبان کے پاس آتا ہے جی آپ کے مدرسے کے لیے اتنا مدد، آپ کے ادارے کے لیے اتنا مدد، تو سرکار کے خزانے میں تو سگریٹ کی ڈپٹی بھی ہے، شراب ہوتا ہے، وہ پیسہ کیسے حلال ہو گیا؟ نہیں، وہ پیسے کیسے حلال ہو گئے؟ اور اگر حلال نہیں ہیں تو پھر ہم جو لوگ ہمارے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ ہم ان کو حضور کی حدیث پڑھائیں، ان کے پیٹ میں ہم حرام کھلائیں، تو کیا قیامت میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اس لیے اللہ نے یہ واقعات سنائے ہیں، ورنہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو اور سرکار دو عالم کے زمانے کو تو ہزاروں سال کا فرق ہے۔ تو پھر ہمیں قرآن میں ان واقعات کے پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے اللہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ تم اسی طرح تو نہیں بن گئے جیسے یہود تھے، تمہارا حال وہ تو نہیں جو بنو اسرائیل کا تھا، تمہارے پیر اور مولوی اسی طرح تو نہیں بن گئے جیسے ان کے احبار اور رہبان تھے کہ لِيَأْكُلُ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ بہت سارے راہب اور بہت سارے احبار جو ہیں وہ لوگوں کا مال جو ہے غلط طریقوں سے کھاتے ہیں۔ کیا تم تو نہیں کرتے ہو کہ کبھی تعویذ کے بہانے پہ کھا لیا، کبھی پھونک پھانک کے بہانے پہ کھا لیا، کبھی کسی کا جن نکال رہے ہیں، کبھی کسی کا بھوت نکال رہے ہیں، کبھی کسی کا سحر توڑ رہے ہیں، اور فلاں کہتے ہیں بزرگ جو ہے نا جی بڑا پہنچا ہوا ہے، جن اس کے تابع ہیں، اور اس کے جن ایسے بدبخت ہیں کہ کسی یہودی کو بھی نہیں مارتے، کسی ہندو کو بھی نہیں مارتے، مسلمانوں کو پکڑ لیتے۔ پتہ نہیں اچھے پیر ہیں یار یہ، وہ تمہارے جنوں کو کوئی بلا ہوگی ان کو کہو جا کے کسی ہندو کافر کے گردن دبا دیں، جان چھوڑیں ہماری، کسی یہودی کو مار ڈالیں، بیت المقدس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ نہیں، وہ پھر بھی پکڑیں گے تو مسلمانوں کو پکڑیں گے۔ تو یہ سارا فریب ہے اور وہی چکر ہے جو یہودی احبار و رہبان نے بنایا تھا، ورنہ کوئی چکر نہیں ہوتا، یہ سب دھوکہ ہوتا ہے۔ اور پیروں نے کاروبار بھی تقسیم کیا ہوا ہے، سندھ میں کسی کو جن پکڑے نا جی وہ پنجاب کے پیر کے بغیر نہیں نکلتا، اور اگر کسی کو پنجاب میں پکڑ لو تو اس کو شہباز قلندر آنا پڑتا ہے، وہ پنجاب والا پیر کام نہیں کرتا ہوتا۔ آپس میں انہوں نے باقاعدہ سٹ کیے ہوئے کمیشن، کیوں گاڑیوں کا کرایہ، بسوں کا کرایہ، دکان لگیں گے، اگر مقامی پیر کام کر دو تو پھر باقی کام تو نہیں چلے گا نا۔
جب دور جائیں گے تو گاڑیاں لے جائیں گے، کرایہ بھریں گے، پیٹرول چلے گا، ہوٹل چلیں گے، وہاں جا کے جناب قیام فرمائیں گے تو کتنے لوگ سرفراز ہوں گے؟ یہ سارے دھندے ہیں دولت کے، پیسے کمانے کے، جھوٹ ہیں، اللہ پاک اپنے غضب سے بچا لے۔ اور جو یاد رکھو صحیح معنی میں اللہ والے ہیں وہ ان باتوں کو کبھی ظاہر بھی نہیں کرتے، نہ ان باتوں کا کبھی وہ اظہار کرتے ہیں۔ کوئی بندہ چلا جائے کہہ دیں گے بھی اللہ کا قرآن پڑھو، سورۃ البقرہ پڑھو، معوذتین پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، آخری قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھو، اور تم خیرات کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے رونا شروع کر دو، زمزم پی لو، بس اللہ شفا دے دے۔ وہ ایسی چیزیں بتائیں کہ ان نے کاروبار تو کرنا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عادت یہ تھی کہ جب کچھ ملا لے لیا اور مسئلے بدل دیے۔ اسی لیے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولون سے فلناویات مردم مسو یا خذو، اور کرنے کے بعد کتنے چالاک ہیں، کہتے ہیں اللہ بھی ہماری توبہ ہے، ہم نے گناہ کیا، ہمیں معاف کر دے، لیکن اس توبہ کے بعد پھر پیسے آ جائیں پھر اسی طرح کر لیتے ہیں۔ وقال قتادہ فی الآیت واللہ لقد سوء، یہ بہت برے لوگ ہیں جو وارث بنے۔ ورثوا الکتاب بعد انبیائہم ورسلہم اور رسول اللہ علیہم، جب اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کے بعد یہ لوگ آئے، یہ جیل جدید آئی، وہ انہیں کتابوں کے وارث بنے۔ اللہ نے ان کو کتابیں عطا فرمائی، لیکن انہیں دنیا کا نفع اٹھانے کے لیے کتابوں کو بدل دیا۔ جیسے اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، کہ بعد میں لوگ ایسے آئے جن نے اللہ کی نمازوں کو بھی ضائع کر دیا اور شہوات و لذات کی دنیا میں کھو گئے اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا تمنا اور اللہ ہماری غلطی ہے تو نبیا اللہ پہ امیدیں رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، لیکن پھر توبہ کو توڑ دیتے ہیں فوراً۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ لَا يُشْغِلُهُمْ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْهَاهُمْ شَيْءٌ عَنْ ذَلِكَ كُلَّمَا خَفَّ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا أَكَلُوهُ لَا يُبَالُونَ حَلَالًا كَانَ أَوْ حَرَامًا۔ ان کو کوئی چیز نہیں روکتی، نہ ان کو کوئی چیز مشغول کرتی ہے، یہ اس اپنی عادتوں پہ پکے ہیں، جب ان کو مال ملتا ہے بس کھا لیتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کرتے حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے، ورنہ سنت انبیاء ہے کہ کوئی آدمی میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کوئی چیز پیش کرتا، آپ فوراً سوال فرماتے کہ صدقۃ ام ہدیۃ، کہ دینے والے یہ بتاؤ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ وہ کہتا حضور صدقہ ہے، فرماتے صحابہ کو دے دو، غریبوں کو دے دو۔ اگر وہ کہتا ہدیہ ہے تو پھر حضور قبول فرما لیتے کہ ہدیہ قبول کرنا جو ہے سنت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق فرماتے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ تابعین ائمہ فقہا ائمہ محدثین اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جس شہر میں رہتے تھے پتہ لگا کہ کچھ بکری چوری ہو گئی ہے، 2 بکریاں کسی کی، آپ نے بلایا لوگوں سے، بھئی عام طور پہ بکری کی زندگی جو ہے کتنا ہوتی ہے، فرمایا بھی اس مقدار سے خیال رکھیں آپ گوشت نہ خریدیں، بکری کا پتہ نہیں چوری والا آ جائے۔ حالانکہ امام صاحب جانتے تھے کہ ہم تو خرید رہے ہیں، ہمیں کیا، مجرم ہے تو بیچنے والا مجرم ہے جو چوری کا مال بیچے گا، ہمیں کیا پتا چوری کا ہے، لیکن احتیاط ہے۔ آپ کا بہت بڑا کپڑے کی تجارت تھی، ایک کپڑے کے تھان میں تھوڑا سا نقص تھا، آپ نے اپنے ملازم سے فرمایا کہ جب یہ کپڑا بیچو نا تو خریدنے والے کو بتا دینا کہ اس میں یہ نقص ہے، وہ اگر لے اس کی مرضی نہ لے اس کی مرضی۔ خیر وہ سال گزر گیا، جب وہ حساب لے کے آیا تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا حساب؟ میں نے کہا جی 60,000 درہم نفع ہوا ہے اس سال۔ آپ نے فرمایا ایک کپڑے کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایک تھان میں نقص ہے، اس نے کہا حضرت سچی بات یہ ہے کہ میں بھول گیا، کیونکہ کپڑے بیچنے میں یاد ہی نہیں رہا، یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ وہ کب بکا۔
اور تھانوں میں بک گیا، چلا گیا، پتہ نہیں لگا، آپ نے فرمایا 60,000 درہم خیرات کر دو، میرے گھر میں مت لے آؤ پیسہ، کہ اس میں وہ مشکوک پیسہ مل گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے اندر یہ چیز آ جائے۔ یعنی اندازہ کریں یہ احتیاط ہوتی تھی، اور اسی لیے پھر وہ امام بنے، اسی لیے وہ اس مرتبے پہ پہنچے کہ آج بھی دنیا میں ایک دن میں کروڑوں لوگ کہتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، کہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرما۔ اگر کوئی 100-200 آدمی ان کو برا بھی کہتا ہوگا، اللہ معاف کرے اپنی عاقبت خراب کرنے کے لیے، لیکن کروڑوں بندے ہیں جو نام لیں گے اور کہیں گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے 3 مہینے تک محمد مدنی کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کیا مانا؟ یعنی کچھ ہو تو پکائیں، آگ نہ جلنے کا مانا یہ ہے کہ کیا پکائیں، کیا چیز ہے، آگ کیوں جلائیں، کون سی ہنڈیاں چڑھانی ہے کہ آگ جلا رہے ہو؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ اما جان پھر گزارا؟ تو فرمایا بیٹا 2 کھجور کے دانے اور پانی پی کے اللہ کا شکر کر رہے۔ یعنی سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد قط، سرکار دو جہاں کے گھر والوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ اور ہمارے دسترخوانوں پہ جتنا پھینک دیا جاتا ہے اس کا بھی کبھی حساب کیا آپ نے؟ ہمارے دسترخوانوں پر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوانوں پر جو آپ کھاتے ہیں ان کو چھوڑیں، جو پھینکتے ہیں آپ، اتنے روٹی کے ٹکڑے ایک شہر میں جو پھینکے جاتے ہیں اکٹھے کر لیں تو اللہ کے نبی کی امت کے ہزاروں غریب جو ہے روٹی کھا لیں۔ اگر ہر آدمی، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک کافر ملک کی میں کہانی پڑھ رہا تھا پرسوں اخبار میں کہ ان کے ملک میں جب پیٹرول مہنگا ہو گیا تو انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کار پہ اور گاڑی پہ اور موٹروں پہ چڑھنا بند، ہر آدمی سائیکل پہ جائے۔ ہر بندہ ان کا وزیر، مشیر، پرائم منسٹر، سی ایم، پی ایم، جو بنائے تھیں جی سب سائیکل چلا کے جاتے، اور ہر شہر میں انہوں نے سائیکل پوائنٹ بنا دیے، وہاں سائیکل کھڑے ہیں زنجیروں میں بندھے ہوئے، آپ جائیں جی $1 ڈال لیں، ٹک کر کے زنجیر کھل جائے گی، ایک سائیکل نکال لیں، آپ اس پہ چلیں گھومتے رہیں۔ اچھا جب آپ نے جانا ہے جہاں سائیکل پوائنٹ ہے وہاں جا کے کھڑا کریں، زنجیر ڈالیں اور وہی آپ کا پیسہ باہر نکل آئے گا، آپ لے آپ چڑھ جائیں۔ انہوں نے 1 سال کے اندر اپنی پرابلم جو تھی حل کر لی، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم استعمال ہی نہیں کرتے پیٹرول، بات ختم کرو۔ اچھا لوگوں کی صحت ٹھیک ہو گئی، جب سائیکل چلانے لگے ورزش ہونے لگ گئی، بیماریاں کم ہو گئی، صحت ٹھیک ہو گئی، لوگوں نے ہسپتالوں میں کم آنا شروع کیا، دوائیں کم گورنمنٹ کی بچنا شروع ہو گئی، یعنی 1 سال میں انہوں نے سارا پرابلم جو ہے حل کر لیا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ 2 چمچ چینی پیتے ہیں، اگر 1 چمچ چینی کر لینا کل سستی ہو جائے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ہے یار، بھوکا مرتا ہے تو میرا ہمسایہ مرتا ہے، دفع ہو، میرے گھر میں تو روٹی ہے نا۔ جب یہ سوچ ہو جاتی ہے نا تو پھر انجام ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، انجام پھر تباہی ہے، بربادی ہے اور ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اب میں مثلا آپ دیکھیں میرا ایک دوست ہے یہاں سے، اب چلے گئے بیچارے، ان کی ملازمت پوری ہو گئی، چھٹی کر گئے، میں ان کو درس میں ایسے سمجھاتا تھا تو انہوں نے مجھے جا کے ماشاءاللہ خط لکھا، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کی ہدایت پہ عمل کیا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ 100 قرآن کا مدرسہ میں چلا رہا ہوں، 100 قرآن کا مدرسہ، 100۔ اچھا ایک میں اگر ایمان سے کہیں 30 بچے بھی پڑھتے ہوں تو کتنے، 3000 بچہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے،
اور شروع کیا تھا، میں نے کہا کہ بھائی مدرسے نہ بناؤ، تمہارے محلے میں جو مسجد ہے وہاں جو حافظ بیٹھا ہو اس کو آپ 1000 روپیہ مہینہ تنخواہ دینی شروع کر دیں کہ بھئی صبح کو بھی 2 گھنٹے پڑھایا کرو اور شام کو بھی 2 گھنٹے قرآن پڑھایا کرو، اور بچوں کو چھٹی دو اپنے جائیں گھر۔ نہ روٹی کا مسئلہ، نہ رہائش کا، نہ ہاسٹل کا، نہ انتظام، نہ حساب، نہ کتاب، اس سے صرف آپ تنخواہ دیں کہ 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اور پڑھاؤ بھی اپنے محلے والوں کو، باہر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور 1000 روپے جو ہیں آپ کے اس ملک کے 70 ریال بھی نہیں بنے گے، کیونکہ 100 کے 1550 روپے بن جاتے ہیں نا۔ تو اگر ہر بندہ جس کو اللہ نے یہاں ملازمت دی ہے، عزت دی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اگر وہ 50 ریال یا 100 ریال اپنے مہینے میں اپنی عاقبت بچانے کے لیے اپنے علاقے کے محلے میں ایک ادارہ کھول دے، ایک مدرسہ کھول دے، تو قیامت تک کتنی اجر ہوگا۔ اور اگر آپ 10 بندے رہتے ہیں تو 10 محلوں میں مدرسے شروع ہو گئے نا، 100 ریال۔ اچھا وہ 100 ریال جو ہے آپ اگر 2 ڈبیاں سگریٹ کی پیتے ہیں نا، ذرا مہربانی کر لیں تو کام بن نہیں جائے۔ جو اپنے پیسے کو جلا رہے ہو اپنے ہاتھ سے، وہی پیسہ قرآن کے ادارے کھول کے تجھے جہنم کے جلانے سے بچا لے تو وہ زیادہ بہتر نہیں؟ آپ اگر دن میں 4 دفعہ پیپسی کے ڈبے پی جاتے ہیں بطور لذت حاصل کرنے کے، ورنہ پیپسی پینے سے بندہ کو موٹا تو نہیں ہوتا نہ طاقت زیادہ ملتی ہے، بیکار ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ فیشن ہے نا کہ ڈبہ ہاتھ میں ہو اور جناب سینڈوچ پکڑا ہوا ہو اور سب ننگا ہو اور تازہ شیو کیا ہوا ہو اور بٹن یوں کھلے ہوئے ہوں تاکہ پتہ لگے نا کسی انگریز کا بیٹا ہے۔ یہ کیوں پتہ لگے کہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے؟ اور اگر اللہ پیسے دے دے تو پھر گلے میں سونے کی چین ہو اور ہاتھ میں ایک زنجیری ہو اور کان میں عورتوں والا ایک بالا ہو تو پھر تو کریکٹر ہو گیا جی، تو انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہو گیا نا۔ تو یہ اور دیکھیں تو سوچتا رہے بندہ کہ یہ سکھ کا بیٹا ہے، پھر کہ نہیں یار سکھوں کی تو داڑھی ہوتی ہے، اس کی تو داڑھی نہیں ہے۔ وہ کہا یار یہ یہودی ہو سکتا ہے، نہیں یار یہودی بھی تو داڑھی رکھتے ہیں نا، یہ یہودی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو نے کہا یار میرے کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہندو، ارے یار ہندو ہوتا ہے وہ بھی تلک شلک لگاتا ہے، کچھ اپنے مذہب کا زندگی کا کوئی نام نشان رکھتا ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ کہتا کیا پتا ہوگا کہ بس اللہ مذہب ہے، پتہ نہیں ہے کیا پتا، سمجھیے کہ ہر بندہ اپنے کسی شعار سے پہچانا جاتا ہے، اس پر تو کوئی اسلام کا لیبل نہیں، تو کیسے فیصلہ کریں ہم کہ کیا بلا ہے؟ اب بندہ ہر کسی کو تو نہیں جانتا نا کہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، دور سے دیکھے گا کہ بھئی عجیب آدمی ہے، گلے میں چین ہے، اس میں پان لگا ہوا ہے، دل کا نشان ہے ماشاءاللہ، اور اس کا قمیض جو ہے یہاں تک پڑا ہوا ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، اور اگر داڑھی رکھ لے تو بال یوں کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اچھے لگتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے خیال میں بنو اسرائیل میں جو اللہ نے بندر بنائے تھے نہیں، اس سے بھی برے لگتے ہیں۔ یاد رکھو آدمی اچھا کب لگتا ہے جب اس کا چہرہ، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کا لباس، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا وہ اتباع ہو میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ واللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ میں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، 2 رکعت پڑھ کے درس سننے، مغرب کے بعد پھر میں درس سننے کے بعد نماز عشاء کرتا ہوں، تھوڑا سا قرآن پڑھ کر طواف کرتا ہوں اور لوگ بھی کم ہو جائیں، مغرب کے فوراً بعد طواف کروں۔ بہرحال یہ اتنی لمبی چوڑی خط لکھنے کی، آپ کی مرضی طواف کریں، آپ کی مرضی درس سنیں، آپ کی مرضی بیٹھے رہیں، کعبے کو دیکھتے رہیں،
لیکن یاد رکھیں طواف ہو یا نفل، وہ نفلی عبادت ہے. درس سننا یا پڑھنا علم کا فرض ہے ہر مسلمان پہ. اس کا ثواب لازمی بات ہے کہ زیادہ دین سیکھے گا. حرم کی حدود تو وہ ہیں جو یہاں جیرانہ ہے، شمیسی ہے. میقات وہ ہیں جیسے مدینہ منورہ کا ذل حلیفہ ہے، جوفہ ہے، قرن المنازل ہے، وادی محرم ہے، وہ میقات ہے. ہمارے ہاں جو بیئر وغیرہ ملتا ہے جو یہاں بنتا ہے اس میں تو نہیں ہوتا الکوہل، باہر کا اللہ کو پتا ہے. حضور کی جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ آپ کو کیا تکلیف ہو گئی حضور کے جنازے کے لیے؟ ہاں جی، جنازہ اس کا پڑھایا جاتا ہے جس کو دعا کی ضرورت ہو. اللہ کے نبی کو ضرورت تھی امت کی دعاؤں کی. اور یاد رکھیں صحابہ نے باقاعدہ پڑھا اور 10 آدمی بی بی عائشہ کے حجرے میں جاتے تھے. امام کوئی نہیں بنتا تھا، حضور کا امام کوئی نہیں بنتا. جب ہم غسل خانے میں جاتے ہیں جیب میں ریال ہو، کچھ لکھا ہے، مجبوری ہے، کیا کریں؟ قرآن پاک ساتھ ہو تو نہیں کریں. اگر قرآن پاک یاد کرنے کے لیے بادام کھائیں، جن کو ملیں کیوں نہ کھائیں؟ ہم تو جب یاد کرتے تھے سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی. آپ کو ملتے ہیں تو ضرور کھائیں انشاءاللہ جی، دماغ روشن ہو جائے گا. خاص طور پہ انگریز ملک کے بادام جن میں اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہے اور تیل نہیں ہے. اچھا جی، لفظ آمین جو ہے اونچا بولتے ہیں، اونچا بول رہے ہیں آہستہ بول رہے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں. انہ یعلم الجہر وما یخفی، اس کے آگے کچھ چھپا ہوا نہیں. وسوسہ معاف ہے. اگر وساوس آتے ہیں تو آخری 2 صورتیں پڑھا کریں، قل بالناس قل بالفلق. اگر میرا لڑکا اپنی والدہ کو وہاں سے ہوائی جہاز میں سوار کرا دے اور آگے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے میں لے لوں، یہ مجبوری ہو، ورنہ عورت بہتر ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے، کیونکہ جہاز میں بھی تو ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ معاف کرے. بہرحال اسلام نے جو پابندی لگائی ہے اس میں حکمت ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. اگر کوئی حل نہیں، مجبوری ہے، تو پھر چونکہ آدمی کی بیوی نہ ہو تو اور گناہوں کا خطرہ ہے، تو اس لیے مجبوراً حل نکالا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. لا الہ الا انت واحد لا ثانی لک محمد رسول اللہ امام المتقین رسول رب العالمین. کوئی ٹھیک ہے، لا الہ الا انت نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء محمد رسول اللہ امام المرسلین خاتم النبی، یہ بھی ٹھیک، کوئی بات، کوئی ایسی بات ٹھیک. لیکن یاد رکھو یہ کلمات وہ ہیں جو بزرگوں نے لکھے ہیں، اور ایک کلمہ اور درود وہ ہے جو خود میرے پاک نبی نے سکھلایا ہے. تو کون افضل ہوگا؟ تو وہی زیادہ پڑھا کرو. اگر ہم قبرستان میں جائیں تو وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں، کوئی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں صرف اتنا حکم ہے، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم. باقی اگر آپ فاتحہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، ان کو ثواب بخشیں، اللہ دیں گے. لیکن یہ نہیں کہ لازماً قبر پہ جا کے پڑھیں، آپ جہاں بھی پڑھیں گے اللہ ثواب دیں گے. فجر کی نماز کے بعد کتنی دیر کے لیے پابندی ہے کہ نہیں سونا چاہیے ورنہ رزق تنگ ہو جائے گا؟ تو لیکن لوگوں کو یہی ایک فکر ہے کہ پیسہ زیادہ ملے، تو پھر آپ پوری رات بھی نہ سویا کریں اور دن کو بالکل نہ سویا کریں. رزق جلدی ملے گا، زیادہ ملے گا، زیادہ جاگیں گے آپ. اللہ کے بندے کوئی مسئلہ نہیں کہ فجر کے بعد نہ سو. افضل ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ کے بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرے، اشراق پڑھ لے اور اشراق کے بعد جا کے سو جائے. ورنہ اگر کوئی نماز پڑھ کے فوراً بھی سو جائے کوئی منع نہیں، کوئی رزق تنگی کا مسئلہ نیند کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے کھڑے ہوئے ہیں مسئلے. اگر میں نے 4 رکعت سنتیں پڑھنی ہیں تو ہر رکعت کے اندر فاتحہ بھی پڑھو گے اور سورت بھی پڑھو گے.
کوئی آدمی حضور پاک کی شان میں نعت پڑھے، بالکل پڑھے، لاکھ دفعہ پڑھے، کروڑ دفعہ پڑھے، حضور کے سامنے صحابہ نہیں پڑھتے تھے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شان میں قصیدے اور نعت اور محبت سے پڑھتے تھے، لیکن شرط یہ ہے کہ گانا بجانا نہ ہو اور پڑھنے والا جو ہے وہ سر تار کا رسیا نہ ہو کہ آج جناب میں بھیروی میں پڑھوں گا اور آج میں جناب ٹوڑی میں پڑھوں گا اور آج جناب میں فلاں راگ فلاں وقت میں شروع کروں گا، تو پھر وہ نعت نہ ہوئی، وہ تو راگ کے تابع ہو گیا۔ خوش آبادی سے نعت پڑھے، حضور کی شان میں رات دن پڑھے، بالکل کوئی منع نہیں۔ اگر کسی آدمی کے زیر ناف بال عورت ہے یا مرد 40 دن سے زیادہ گزر جائے تو کراہت ہے، منع ہے، شریعت اور سنت کے خلاف ہے۔ باقی یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی، نماز نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن نہ گزرے پہلے اپنے سے، بلکہ افضل تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ہفتے اپنے بغلوں کی، اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظافت ظاہری اور باطنی پسند ہے۔ سبحان ربی العظیم، وا کے بجائے زے نکل جائے، اللہ ہدایت سے کوشش کرو، وا ہے زے نہیں۔ عید کو دفن کرنے کے بعد اس کا حساب کب ہوگا؟ دعا کرو اللہ کرے نہ ہو، اللہ بغیر حساب کے ہمیں بخش دے، لیکن قبر میں سوال جواب ہوتا ہے۔ اور حضور پاک نے ایک صحابی کی میت تھی، جب آپ نے دفن فرما لیا، صحابہ نے مٹی ڈال لی، قبر مبارک مکمل ہو گئی، تو حضور نے فرمایا فاسألوا له التثبیت الآن یسأل، کہ اپنے بھائی کے لیے اب دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے، یہ وقت ہے اب سوال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دفن کے فوراً بعد سوال جواب شروع ہو جاتا ہے، تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی آدمی پیسے لے کر کسی کا حج کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، حج بدل کرے گا تو خرچہ تو کرانے والا ہی دے گا نا، وہ اس کا ملازم تھوڑا ہے کہ اپنے طرفوں سے پیسے خرچ کرے اور جائے اور وقت بھی لگائے، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے، لیکن سودے نہ کیا کرو کہ میں جناب اتنی لوں گا، وہ کہے گا نہیں جناب ذرا کم کرو، کہے نہیں جی اور ذرا بڑھاؤ، یہ سودا بازی نہ ہو، لیکن جو حج کرائے لازمی بات ہے عمرہ حج سارا خرچہ ادا کرے۔ ہر ایک آدمی فلم دیکھ رہا تھا اور اٹھ کے چلا گیا، نماز پڑھ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا ثواب دیں گے، فلم کا عذاب دیں گے، اپنا ڈوز ہے وہ تو ملے گا کہ اگر آپ نے مثلا سر درد کی گولی کھائی ہے وہ اپنا اثر کرے گی، اور اگر جناب آپ نے کنین کی بھی ساتھ گولی لے لی ہے تو اپنا اثر کرے گی، لیکن وہ نماز تو نماز نہ ہوئی جو ہمیں برائیوں سے نہ روکے، کیونکہ نماز کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ نماز برائیوں سے آدمی کو روک دیتی ہے، اور اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ ابھی ہماری نماز صحیح نہیں ہوئی۔ اگر ہماری نماز صحیح معنوں میں نماز ہو جائے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نماز جو ہے ہر برے کام اور منکر سے روکنے والی چیز ہے، تو معنی یہ ہوا کہ ابھی ہم ٹکرے ہی مار رہے ہیں، ہماری نماز ابھی نماز نہیں بنی۔ اگر نماز بن جائے، ہمیں یقین ہو کہ اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہیں، تو پھر گناہ کیسے ہو؟ اگر ایک آدمی کا بیٹا 15 سال عمر تھی، وہ اپنے باپ کے ساتھ عمرے پہ آیا لیکن بال نہیں کٹائے، اور جب اس نے احرام باندھا ہوا تھا تو اس نے خوشبو بھی لگائی تھی، تو اگر بدن پورے پہ لگائی یا عضو کامل پہ لگائی تو ایک خوشبو کا اور ایک بال نہ کٹانے کا 2 دم پڑ گئے، اور بال بھی کٹوائے جہاں بھی ہے۔ اب اگر 2-3 طواف اکٹھے ہم کر لیں اور بعد میں 2 رکعت پڑھیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ لڑکا پیدا ہوا اور 2 دن کے بعد فوت ہو گیا، اس کا عقیقے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، وہ تو عقیقے کی مدت آنے سے بھی پہلے فوت ہو گیا، کوئی عقیقہ نہیں۔
آدمی اپنی اولاد کے لیے عمرہ کرے، جو فوت ہو گیا 2 دن کا بچہ وہ معصوم ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں آپ کو عمرے کرنے کی، طواف کرنے کی۔ پہلا اولاد فوت ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ صبر کیا جائے تاکہ قیامت میں شفاعت کا ذریعہ بنے، اور کیا کیا جائے؟ میرے والدہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی لے کے آیا ہے، میرا ایک بازو نہیں ہے، وہ کہتا ہے بھیک مانگو، بالکل غلط کہتا ہے۔ جو کہتا ہے نا تو اس کو کہو ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ یہاں تو 1 منٹ لگے گا تمہیں ٹھیک کرانے میں، صرف 1 منٹ میں بگڑے کو ٹھیک کر دیتے ہیں یہ ماشاء اللہ، کیونکہ یہاں اسلامی قانون ہے، تمہاری طرح تو ہے نہیں کہ پتہ چلتا ہو۔ کافروں کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں، وہ کوشش کریں گے نہ کھائیں، لیکن اگر یقین ہو کہ اس نے کوئی حرام نہیں ملایا تو کھا سکتے ہیں۔ میں نماز پڑھاتا ہے، رفع کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، کرنا بھی سنت ہے، نہ کرنا بھی حدیث میں موجود ہے۔ جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ ان چھوٹے مسائل میں جھگڑے نہ کرو، امت کو نہ لڑاؤ، امت کو مل کے رہنے دو۔ حنفی مسلک کا نماز ہو جاتی ہے میرے بھائی، کسی مسلک کا بھی امام ہو، نماز میں کوئی سب ائمہ برحق ہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام کیا تھا؟ قرآن تو کہتا ہے آزر تھا، آپ کوئی اور ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، قرآن ہے۔ جی آپ جو سرکاری ملازمین ہیں، آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہمارے خزانے میں تو سب حرام حلال سب خرچہ ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ آپ کی تو مجبوری ہے کہ آپ کے لیے اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک مولوی کی یا مدرسے والے کی یا پیر کی کیا مجبوری ہے؟ آپ مجبور ہیں، ملازم ہیں، آپ ملازمت نہ چھوڑیں، کیونکہ سارا تو حرام نہیں ہے کہ یقیناً وہ سارا حرام آپ کو ہی دیا جاتا ہے۔ آپ تو اپنے وقت کا معاوضہ لیتے ہیں، کام کا معاوضہ لیتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اللہ آپ کو اس ادارے میں نوکری دلائے جس کی آمدن اور مال جو ہے مشتبہ نہ ہو۔ کوشش کرتے رہیں، ورنہ نوکری نہ چھوڑیں۔ جب اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بینک کا بھی ملازم ہے تو وہ نوکری نہ چھوڑے جب تک دوسری جگہ نہ ملے، کیونکہ وہ تو سود نہیں لے رہا بیچارہ۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس ادارے کی مدد کرنے کے اعتبار سے گناہگار ہے، لیکن اس کو بچنے کی کوشش کریں، اور جب تک دوسری جگہ نہ ملے بالکل نہ چھوڑیں۔ بے روزگار ہو جانا اور زیادہ خطرہ ہے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی بھوک کی وجہ سے آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ہر قسم کے ابتلا سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچائے۔ ہر